ایک مرتبہ محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ میرے بھائی، محمود غزنوی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے حکومت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت سے کبھی بادشاہ غافل نہیں ہوا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا 100 سال کے بعد، پورے 100 سال کے بعد جہاں پہ بادشاہ کو دفن کیا گیا تھا، وہ مقبرہ جو خبر جو تھی کسی وجہ سے وہ مقبرہ ٹوٹ گیا۔ تو لوگوں سے مشورہ کر کے جب اس خبر کو صحیح کرنے کے لیے، مقبرے کو صحیح کرنے کے لیے جب خبر کے پاس گئے، جا کر جب خبر کھودی گئی، جب بادشاہ کی لاش کو جب باہر نکالا گیا، کفن سے جب چہرے کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے یا چند گھنٹے پہلے بادشاہ کو دفن کیا گیا، اتنا تر و تازہ۔ اس وجہ سے بھئی حکومت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کبھی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے کبھی وہ غافل نہیں تھا۔ تو وہ بادشاہ محمود غزنوی بادشاہ رات میں ایک مرتبہ گشت کر رہا تھا، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی تندور کے پاس، جو چولہا جو ہوتا ہے تندور، وہ تندور کے پاس ایک آدمی سویا ہوا۔ بادشاہ قریب گیا، جا کے اٹھایا، کون ہو تم؟ تو وہ آدمی اٹھ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میں مزدور ہوں، دن میں مزدوری کرتا ہوں، رات میں یہاں پہ سو جاتا ہوں۔ دن میں مزدوری کرتا ہوں، رات میں سو جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وہ مزدور سے پوچھا، وہ آدمی سے پوچھا، یہ ٹھنڈا موسم ہے، بالکل سردی کا موسم ہے، اس رات میں تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تو بادشاہ نے کیا پوچھا؟ ٹھنڈا موسم ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اس سردی میں تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تو مزدور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، آدھی رات جیسا آپ آرام کرتے ہیں ویسا آپ کے جیسا میں آرام کرتا ہوں۔ آدھی رات جیسا آپ آرام کرتے ہیں ویسا میں آدھی رات آرام کرتا ہوں، اور آدھی رات آپ سے اچھی اور آپ سے بہتر میں رات گزارتا ہوں۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا جواب سے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مزدور کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جب میں آ کے یہاں پہ سوتا ہوں، تندور کے پاس میں سو جاتا ہوں، تو آدھی رات تک یہ تندور گرم رہتی ہے، آپ جیسا محل میں سوتے ہو ویسا مجھے نیند آتی ہے، میں آرام سے سو جاتا ہوں۔ آدھی رات کے بعد یہ تندور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب آدھی رات کے بعد جب تندور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میں اٹھ جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اور آدھی رات میں عبادت کرتا ہوں، وہ آدھی رات آپ سے بہتر گزر جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ نہ کہیں کہ ٹھنڈا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نمازوں کی پابندی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے موسم میں اٹھ کر رات میں اٹھ کر وضو کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، ڈبل اجر دیا جائے گا، دوہرا ثواب ملتا۔
تو اس لیے میرے بھائی نمازوں کی پابندی کریں. نماز ہمارے لیے اہم ہے. نماز کیا ہے؟ ہمارے لیے اہم ہے. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کے الفاظ ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک بہت بڑے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کا شمار ولیوں میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے ایک نماز جنازہ میں آپ نے شرکت کی. نماز جنازہ میں آپ نے شرکت کی. پھر جب ان کو دفن جب کر دیا گیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، یہ آدمی جسے ہم نے ابھی دفن کیا، اگر یہ باہر آئے، اگر یہ باہر آ جائے، باہر آ کر اسے کیا کرنا ہے پسند کرے گا؟ تو آدمی کہنے لگا کہ حضرت جب یہ دوبارہ اگر آئے گا، اچھے کام کرے گا، نماز کا پابند ہوگا، خیرات کرے گا، روزہ رکھے گا، اچھے کاموں میں حصہ لے گا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو فوت ہو گیا ہے، جو مر گیا ہے، جسے دفن کر دیا گیا ہے، پھر یہ دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں. یہ تو چلا گیا، تم تو زندہ ہو، تم کر لیا کرو اس کے بعد یہ کام. سمجھ آ رہا بھائی؟ تو میرے بھائی نمازوں کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اچھے خیر کے کام ہم کریں. آج ہم لوگ کیا ہے، بہانہ بناتے. گھر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت. بہنوں کی شادی کرنا حضرت، بیٹیوں کی شادی کرنا حضرت، بھائیوں کی شادی کرنا حضرت، بڑا مسئلہ ہے حضرت. بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک اللہ کے ولی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اللہ کے ولی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا، آپ کو پوچھا حضرت سے، حضرت یہاں کیا کرنے بیٹھ کو بول. تو ولی کیا بولے؟ ولی کیا بولے؟ جب یہ دریا کا پورا پانی بہ جائے، جب یہ دریا کا پورا پانی چلا جائے تو میں یہ دریا پار کروں گا، یہاں سے وہاں پہ پار ہو جاؤں گا. اب وہ شخص کہنے لگا، اب وہ آدمی کہنے لگا، حضرت اب ساری زندگی اگر آپ دریا کے پاس بیٹھے رہے تو یہ دریا کا پانی پورا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو پھر تو حضرت کہنے لگے، میں یہی تو لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم ساری زندگی دریا کے پاس بیٹھے رہیں، پانی پورا بہ جائے تو نہیں بہے گا، پورا ختم نہیں ہوگا. میں لوگوں کو یہ جو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ پوری کبھی ختم نہیں ہوں گی. زندگی پوری ختم ہو جائے گی مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ آج نہیں حضرت کر پڑھتا ہوں، بولتے کہ نہیں؟ آج نہیں حضرت کر پڑھتا ہوں حضرت. اب تو کبھی میرے بھائی یہ جو ذمہ داریاں جو ہیں، جو گھر کی جو ذمہ داری ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہماری زندگی ختم ہو جاتی مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. میرے بھائی اللہ نے آج ہمیں ایک موقع دیا، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ زندگی کیا ہے بھی ہماری بہت انمول ہے بھی. یہ زندگی کیا ہے؟ بہت انمول ہے.